یہ فلسطین ایک مبارک اور متبرک شہر ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے قیام ہے۔ اکثر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آئے اور یہاں آ کر کے انہوں نے عبادت کی اور یہاں رہے بھی، سکونت بھی اختیار کی۔ خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کرتے وقت جب ہجرت کر کے آئے تھے تو ہجرت کر کے یہ فلسطین، شہر فلسطین کی طرف آئے ہوئے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکومت عطا کی تھی کہ اس طریقے سے کسی کو حکومت نہیں کی تھی۔ سلیمان علیہ السلام جب مسجد اقصی کے جو نقوش تھے وہ مٹ گئے تھے تو انہوں نے سر نو دوبارہ اس کے مجدد بنے، یعنی یہ کہ انہوں نے جناتوں کے ذریعے سے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی، اور یہ جس وقت خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، وہیں مسجد اقصی ہی کو، فلسطین ہی کو دار الخلافت بنایا تھا، وہیں سے آپ خلافت کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مذہب اسلام کی جب تاریخ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معراج میں جا رہے تھے تو معراج کا جو سفر آپ کا شروع ہوا ہے وہ مسجد اقصی ہی سے شروع ہوا، جو شہر فلسطین میں واقع ہے۔ وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم کی امامت کروائی۔ امامت کروانے کے بعد آپ نے آگے کا سفر شروع کیا۔ یہ شہر فلسطین جو شام میں واقع ہے، فلسطین جو شام میں واقع ہے، ایک ایسی واحد جگہ ہے، یہ واحد شہر ہے جو شروع سے لے کر کے آخر تک مسلمان حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی ملکیت تھی اور مسلمانوں کی ملکیت میں رہی ہے۔ صرف تقریباً 95 یا 97 سال ایسے ہیں کہ ان سالوں میں رومیوں نے، یہودیوں نے ان پہ حکومت کی ہے، ورنہ تو شروع سے لے کر کے آخر تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور آج بھی مسلمانوں کے، ایمان والوں کے قبضے میں ہے، اور انشاءاللہ آخر میں بھی قبضہ مسلمانوں ہی کا رہے گا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ ایک بادی ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 500 نماز پڑھنے کے برابر بتلایا ہے ایک نماز پڑھنے کا، لیکن اس حدیث میں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں یہ ابن ماجہ کی ہے، یہ ابن ماجہ کی ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 نماز کا ثواب ہے، 1000 نماز کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے سوال کیا کہ اگر میں وہاں نماز نہ پڑھ سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ تیل ہی بھیجوا دو، جب تم تیل بھیجواؤ گے تو اس تیل سے، تمہارے تیل سے اس مسجد میں قندیل جلے گا، یعنی چراغ جلے گا، جس سے کیا نام ہے تم کو اس سے کا ثواب ملے گا۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام ایک ایسی جگہ ہے کہ وہ جائے محشر ہے، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو وہ محشر کی جگہ ہوگی، وہیں جمع کیا جائے گا۔ تو شروع سے لے کر کے، شروع میں بھی یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور اخیر میں جو جائے قیام ہوگا، یہ جائے محشر، یعنی جب آخرت کے لیے جمع کیا جائے گا، جب قیامت قائم ہوگی تو اسی کی طرف کیا ہے، جایا جائے گا۔ اسی طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں اس کو فتح کیا تھا۔ حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنا کر کے آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا۔ یہ فتح کرتے کرتے جب مسجد اقصی میں پہنچے تو وہاں موجود عیسائی علماء انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بادشاہ کو بلائیے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے غلام کے ساتھ سوار ہو کر کے نکلے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مسجد اقصی ہی کے لیے
اپنے مکہ المکرمہ سے نکلے تھے، اور کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جس شہر کے فتح کے موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نکلے ہیں۔ اسی طریقے سے 583 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی فتح کیا تھا۔ اور انہوں اس میں جو سوال کیا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو یہ فتویٰ دیا ہے کہ اب جہاد فرض ہو گیا ہے، تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہ بڑے عالم دین ہیں، پوری دنیا میں معروف ہے اور بڑی شخصیت ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بڑے ہیں۔ انہوں نے جو کہا ہے کہ جس طریقے سے شہر فلسطین اور غزہ کے مسلمان کو بے سر و سامان ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اور نئے اسلحے اور ہتھیار کے ذریعے سے ان پر بمباری کی جا رہی ہے اور ان کو نہتھے پا کر کے ان پر حملہ کیا جا رہا ہے اور یہ ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، تو انہوں نے جو یہ کہا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ ان کی مدد کے لیے یہ کہ ان کی مدد کی جائے، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ جو شہر میں شام سے جو جن ملکوں کا سرحد ملتا ہے، یہ کہ اس ملک سے جو قریب ہے وہ قریب در قریب وہ مدد کے لیے کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک مظلوم ہے اور ظالم تمام ظلم کے سر و سامان کے ساتھ حملہ کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زیادتی کا جواب ضروری ہو جاتا ہے۔ جو آس پاس کے ملک ہیں، پڑوس کے ملک ہیں، ضروری ہے کہ جواب دیا جائے۔ اور ہم لوگوں جس سچویشن میں ہے، جس حالت میں ہے، ہم لوگوں پر جتنی بھی طاقت ہو، قوت ہو، اپنے اعتبار سے دعا کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے یہاں بھی جو بڑی جماعتیں ہیں، جمعیت کی جماعت ہے، اسی طریقے سے جو بڑے رہنما ہیں، ان کے ذریعے سے جو بھی شہر فلسطین کے لیے یا غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور غزہ کے مظلوموں کے لیے جو بھی تجویز کی جاتی ہے، اس تجویز میں ہر شخص اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق حصہ لے۔ یہ ایک ایمانی اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے ہر شخص پر ضروری ہو جاتا ہے۔